اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدتے ہیں۔ شرط یہ آپ نے رکھی کہ اگر مجھے گھوڑا پسند آیا تو میں گھوڑا رکھ لوں گا، اگر پسند نہ آیا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ آپ نے ایک ماہر شخص کو وہ گھوڑا جانچنے کے لیے دیا تو سواری کے دوران وہ گھوڑا زخمی ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالک کو وہ گھوڑا واپس کرنے لگے تو اس مالک نے وہ گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس گھوڑے کا مالک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جس کا نام شریح بن حارث اور ایک مشہور تابعی بھی ہیں اور قرآن و حدیث کے ماہر بھی ہیں۔ ان کو ثالث مقرر کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے اس قضیے کا فیصلہ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت شریح بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب دو ہی صورتیں ہیں، یا اے عمر جو گھوڑا آپ نے خرید لیا اس کو اپنے پاس رکھ لیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جس حالت میں اس کے مالک سے یہ گھوڑا لیا تھا اسی حالت میں واپس کر دیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شریح بن حارث کا فیصلہ قبول کرتے ہیں بلکہ ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو کوفے کا جج مقرر کر لیتے ہیں۔ شریح اپنے منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں اس خوبی، اس قابلیت اور اس دیانتداری سے ادا کرتے ہیں کہ کم از کم عبد الملک کے زمانے تک مسلسل 60 برس تک آپ اس منصب جلیلہ پر فائز رہتے ہیں اور اہم امور کے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور آپ کے بعد فیصلے تو ایسے ہیں جن پر اسلام کی تاریخ عدل بجا طور پر ناز کر سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق جیسے دوبارہ حاکم عطا فرمائے اور شریح بن حارث جیسے جج عطا فرمائے تاکہ مملکت اسلامیہ میں عدل کا بول بالا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔